اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب بحث یہ چل رہی تھی کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، قدر کی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ بتائی کہ اس کو قدر کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ اس رات میں اپنے بندوں کے سال بھر کے امور کی تعین و تقدیر کرتا ہے۔ پورے سال کس بندے کے حیات میں، زندگی میں کیا کچھ واردات، کیا کچھ حالات، کس طریقے کے حوادث پیش آنے والے ہیں، کس طریقے کے امور زندگی میں رہیں گے، وہ ساری چیزیں اللہ اسی رات میں معین اور مشخص کرتا ہے۔ ٹھیک مولانا؟ اب یہاں پہ سوال یہ تھا کہ اگر شب قدر میں اللہ اپنے بندے کے سال بھر کے امور کو مقدر کر دیتا ہے تو پھر انسان کے اختیار کا کیا ہوگا؟ کیا شب قدر میں انسان کے سال بھر کے امور کی تعین انسان کے اختیار کے ساتھ تضاد نہیں رکھتی؟ کہتے کہ یہ تعین انسان کے اختیار کے خلاف ہے۔ جب اللہ نے مقدر کر دیا کہ ایک سال میں یہ ہونے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اب اللہ نے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکن، اللہ نے جب مقدر کر دیا، معین کر دیا ہے تو اس کے ارادے کے خلاف تھوڑی ہوگا۔ تو پھر انسان کا اپنا ارادہ کیا ہوگا بھی؟ پھر اللہ نے جو مجھے اختیار دیا ہے، جو مجھے ارادہ دیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے ارادے سے کر رہا ہوں، یا جو کچھ ہو رہا ہے میری زندگی میں سب اس کے ارادے سے ہو رہا ہے، تو پھر میرا ارادہ کہاں گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ شب قدر میں انسان کے سال بھر کے امور کی تعین یہ انسان کے اختیار کے ساتھ منافات نہیں رکھتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کے ارادے اور اس کے اختیار کے اور اس کی آزادی کے مسئلے کے ساتھ یہ تعین تضاد نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے سال بھر کے جو امور معین کرتا ہے وہ انسانوں کی لیاقت، اس کی شائستگی کو دیکھ کر اس کے میزان ایمان، تقوی، پاکی، نیت، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو ہر انسان کے لیے اللہ وہی مقدر کرتا ہے جس کے لائق ہوتا ہے، جو جس کے لائق ہوتا ہے وہی چیز اللہ اس کے لیے مقدر کرتا ہے۔ یا آسان لفظوں میں کہا جائے کہ تقدیر کا زمینہ خود انسان فراہم کرتا ہے۔ میری قسمت میں خدا کیا لکھے گا یہ میں خود کیا ہے فراہم کرتا ہوں، میرے اعمال، میری نیتیں، میری تمام چیزیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شب قدر میں انسان کے اعمال کی، ارادے کی، ایمان کی، تقوی کی کوئی دخالت نہیں ہے، نا، انسان کی اپنی تقدیر میں اپنے اعمال کی بہت بڑی دخالت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان اپنے مقدرات کا زمینہ فراہم کرتا ہے، میری تقدیر میں کیا کچھ ہونے والا ہے یہ خود میں اس کے لیے جو ہے اسباب فراہم کرتا ہوں، زمینہ فراہم کرتا ہوں، شائستگی اور میری لیاقت میرے لیے معین کرواتی ہے کہ کیا کیا چیز میری زندگی میں ہوگا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ تقدیرات کے جو زمینے ہیں، تقدیرات کے جو اسباب ہیں وہ خود جب انسان کی طرف سے ہیں تو یہ نہ یہ کہ تنہا انسان کے اختیار کے ساتھ یہ تقدیر منافات نہیں رکھتی، بلکہ کیا ہے مولانا؟ یہ اس کی تاکید ہے۔ یہ کیا ہے مولانا؟ تقدیرات کی تاکید ہے۔ بہر صورت بات تمام ہوگی، میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، واضح ہوئی بات؟ ہاں، اب آئیے بعضی نیز گفته اند آن شب را از این جهت شب قدر نامیده اند که دارای قدر و شرافت عظیمی است.
بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس رات کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی بڑی شرافت ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی شرافت کی وجہ سے شب قدر کو شب قدر کہے جانے کی ایک وجہ جو علماء نے بیان کی وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ رات بڑی باقدر ہے، بڑی شرافت والی ہے، بڑی قدر و قیمت والی ہے، اس لیے اس کو قدر کہتے ہیں۔ مولانا خود اس کے نام سے قدر و قیمت والی ہے، قدر و شرافت والی ہے، ٹھیک، اتنا بھی یاد رکھے تو کافی ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رات بڑی قدر والی، بڑی شرافت والی ہے، بڑی بزرگی والی ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، ٹھیک مولانا، واضح ہوا؟ جیسا کہ سورہ حج میں بھی ہے وما قدر اللہ حق قدر، کیونکہ ان لوگوں نے خدا کی قدر کو نہیں پہچانا، چونکہ خدا کی شرافت، خدا کی قدر اتنی عظیم ہے کہ کوئی اسے درک ہی نہیں کر سکتا۔ یہ رات بھی چونکہ بڑی باشرافت ہے، بڑی قدر والی ہے، اس وجہ سے اس کو شب قدر کہتے ہیں، ٹھیک۔ بعضی نیز گفتے انت، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان شب را ازین جہت شب قدر نامی دے ان، کہ اس رات کو اس وجہ سے شب قدر کہا جاتا ہے کہ دارائے قدر و شرافت عظیمی، اس کی بڑی عظیم شرافت اور قدر و قیمت رکھتی ہے، چونکہ یہ رات عظیم شرافت اور عظیم قدر رکھتی ہے، اسی وجہ سے اسے شب قدر۔ نظیر آنچ در آئے ہفتہ دو چہر سورہ حج آمد ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 74 میں آیا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر، ٹھیک۔ تیسری، گاہ نیز گفتن بخاطر آن اس کی قرآن با تمام قدر و منزلتش بر رسول والا قدر و بے وسیلے فرشتے صاحب قدر نازل گردید۔ بعض نے کہا ہے کہ اس رات کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن جیسی باقدر کتاب، نبی کریم جیسے باقدر شخصیت پر جبرائیل امین جیسے باقدر فرشتے کے ذریعے سے نازل کی گئی، تمام قدریں جمع ہو گئی۔ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ جدھر دیکھو گے ادھر قدر، جدھر دیکھو گے ادھر شرافت۔ کتاب دیکھو جو اس رات میں نازل ہوئی تو وہ کتاب بڑی قدر والی ہے، جس کے سینے پہ نازل کی گئی اس کو دیکھو تو وہ بڑی قدر والا ہے، جو لے کر کے آیا کتاب اس کو دیکھو تو وہ بڑی قدر والا ہے، تو اس وجہ سے اس کو قدر کہا گیا ہے نا مولانا۔ یعنی ایک نگاہ جامع ہے اس رات کے اوپر، رات کی شرافت تو ہے ہی ہے، لیکن اس رات کو شرافت اس رات کی وجہ سے تھوڑی ہے، اس رات کو جو شرافت ملی اس رات میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو کچھ حادث ہوا ہے، جو کچھ نازل ہوا اس کی وجہ سے ہے نا مولانا، اس کتاب کی وجہ سے، یہ کتاب جس نبی پہ اتری اس کی وجہ سے، یہ کتاب جو لے کر کے آیا ہے نا مولانا۔ تو گاہ نیز گفتن، کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات کو شب قدر بخاطر آنس کی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن با تمام قدر و منزلتش، کہ قرآن اپنی پوری قدر و منزلت کے ساتھ بر رسول والا قدر، با قدر پیغمبر کے اوپر، و بے وسیلے فرشتے صاحب قدر اور قدر و قیمت رکھنے والے فرشتے کے وسیلے سے نازل گردید، نازل کی گئی ہے، اسی لیے اس کو، یہ تیسری وجہ مولانا، یہ تیسری وجہ ہے شب قدر کو قدر کہے جانے کی، ٹھیک۔ نمبر 4، یا ان کی شبی اس کی مقدر شدہ قرآن در آن نازل گردد، یا ان کی شبی اس کی مقدر شدہ قرآن در آن نازل شدہ،
یا اس وجہ سے اسے شب قدر کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اسی رات میں قرآن کے نزول کو معین کیا ہے کہ اسی رات میں نازل ہو۔ تو چونکہ پروردگار عالم نے نزول قرآن کو اس رات میں مقدر کیا ہے، معین کیا ہے، اس کے نزول کی تعین کی ہے، اس وجہ سے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یا اس وجہ سے اس رات کو قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ شبی اس کی یہ وہ رات ہے کہ مقدر شدے، یعنی مقدر کیا گیا، معین کیا گیا ہے کہ قرآن درآن کہ قرآن اس میں نازل ہو۔ آسان لفظوں میں کہا جائے کہ نزول قرآن کو مقدر کیا گیا ہے اس رات میں، اس لیے قدر کی رات ہے۔ ٹھیک مولانا؟ نمبر 5، یا ان کے کسی کی عن شبر احیا بدارت صاحب قدر و مقام و منزلت میں شبت۔ 5ویں وجہ شب قدر کو شب قدر کہے جانے کی یہ ہے کہ جو شخص اس رات کو احیا کرے گا، جو شخص یہ رات بیداری کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ، عبادت و بندگی میں گزارے گا، وہ قابل قدر بن جائے گا، وہ عالی قدر بن جائے گا۔ اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا گیا ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے جو جس زاویے سے، جو جس پہلو سے دیکھ رہا ہے اس کو ایک قدر سمجھ میں آ رہی ہے، اسی سے کیا ہے منسوب کر دے رہا ہے کہ یہ رات اس وجہ سے قدر کی رات کہی جا رہی ہے مولانا؟ اب اس نے یہ نہیں دیکھا، نہ قرآن کا نزول دیکھا، نہ پیغمبر اسلام کے اوپر قرآن کے نازل ہونے کو دیکھا، نہ فرشتے کو دیکھا۔ ٹھیک، انہوں نے کیا دیکھا؟ احیا، کہ جو شخص اس رات کو عبادت خدا میں گزارے گا، بسر کرے گا یہ رات، وہ صاحب منزلت بن جائے گا، صاحب قدر بن جائے گا، چونکہ یہ رات احیا کرنے والے کو باقدر بناتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک مولانا؟ ہاں، یا ان کے یا اس وجہ سے اس رات کو قدر کی رات کہا جاتا ہے کسی کے ان شبر احیا بدارت، کہ جو شخص اس شب اور اس رات کی احیا کرے گا۔ احیا جہاں آئے نا، تو احیا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا، لیکن مطلب احیا کا کیا ہوتا ہے؟ رات کو عبادت اور بندگی میں بسر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے احیا مولانا۔ وہ رات کو احیا نہیں کرتا انسان، حقیقت میں اپنے آپ کی احیا کرتا ہے، خود کو زندہ کرتا ہے نا یہ عمل۔ رات کو کیا، رات تو بہر صورت اپنی جگہ ہے ہی ہے، آپ چاہے سو کے گزارو چاہے جاگ کے گزارو، رات میں تھوڑی کوئی فرق پڑے گا۔ لیکن اگر آپ جاگ کے گزارتے ہو تو رات کو کچھ آپ عطا کر رہے ہو، رات کو کچھ دے رہے ہو، رات کو زندگی مل رہی ہے آپ کی بیداری سے، یا آپ کو مل رہی ہے، آپ کو مل رہی ہے نا؟ ہاں، تو احیا کا مطلب یہ ہوتا ہے عبادت اور بندگی میں رات گزارنا، جاگ کر کے ذکر الہی میں شب بسر کرنا، اس کو کہتے ہیں احیاء شب۔ یا ان کے کسی کے ان شبر احیا بدارت، شب قدر کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس رات کو احیا کرے گا، یعنی یہ رات بیدار رہ کر کے خدا کے ذکر اور عبادت میں گزارے گا، صاحب قدر و مقام و منزلت میں شود، وہ صاحب قدر، صاحب مقام اور صاحب منزلت ہو جائے گا، اس کی قدر بڑھ جائے گی۔ ٹھیک، یا ان کی درآن شب آن قدر فرشتگان نازل می شوند کہ عرصہ زمین بر آنہا تنگ می شود، چون تقدیر میں مانے تنگ گرفتن نیز آمد اسمانند و من قدر علیہ رزقو۔ اب ایک چھٹی وجہ بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ قدر کا ایک معنی ہے تنگ کر دینا۔ کیا کہنا بولا؟ دائرے کو گھٹا دینا، سمجھ رہے ہیں؟ تنگ کر دینے کا معنی بھی چونکہ قدر ہے، کہنے کہ اس رات اس قدر فرشتے آسمان سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں
کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، زمین پہ جگہ کم پڑ جاتی ہے. اس وجہ سے اس رات کو کیا ہے؟ شب قدر کہا گیا ہے، تنگی کی رات. یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں زمین فرشتوں کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. سمجھ رہے مولانا؟ قدر کے ایک معنی تنگی کے، یہ یہاں سے لیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ایک شب قدر کی اتنی ساری تفسیر، ہم کس کو مانے میں؟ کس کی بات صحیح ہے؟ کون صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا معنی لے؟ شب قدر کو قدر کیوں کہا گیا ہے؟ چونکہ اللہ اس رات میں انسانوں کی تقدیر، انسان کے سال بھر کے امور مقدر کرتا ہے، اس لیے، یا چونکہ اس رات میں کیا ہے؟ باقدر قرآن، باقدر پیغمبر پہ، باقدر فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوا، اس لیے، یا جو شخص احیا کرتا ہے وہ باقدر ہو جاتا ہے، یا یہ جو 5-6 تفسیریں بیان کی ہیں. کہہ رہے ہیں جمع میان تمام ان تفسیرہ در مفہوم گستردہ لیلۃ القدر کاملا ممکن است. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تفسیریں بیان کی گئی ہیں، ان تفسیروں میں کوئی تضاد تھوڑی ہے کہ یہ لے لو گے تو یہ نہیں لے سکتے. خود کلمہ لیلۃ القدر، اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ یہ تمام تفسیریں آ جائیں گی اس میں. سب صحیح ہے اپنی اپنی جگہ پہ، یہ تمام تفسیریں قابل جمع ہیں. کیسے قابل جمع ہیں؟ خود کلمہ لیلۃ القدر کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں یہ تمام تفسیریں سما جائیں گی، جمع ہو سکتی ہیں. تضاد نہیں ہے ان کے درمیان. ہاں اگر تفسیروں میں تضاد ہوتا تو کچھ تفسیروں کو رد کر دیتے، جو تفسیریں زیادہ واضح اور زیادہ صحیح ہوتی، جن کی آیات پہ تطبیق ہوتی، ان کو لے لیتے، ٹھیک، جو مخالف ہوتی ان کو ٹھکرا دیتے. لیکن یہاں یہ جتنی 5-6 تفسیریں بیان کی گئیں لیلۃ القدر کے تسمیہ اور اس کی نامگزاری کی جو وجہیں بیان کی گئی ہیں، یہ ساری تفسیریں کیا ہے مولانا؟ قابل جمع ہیں، اور یہ سب کی سب لیلۃ القدر کے مفہوم میں آ جائیں گی. ٹھیک، جمع میان تمام ان تفسیرہا، کہہ رہے ہیں کہ ان تمام تفسیروں کے درمیان جمع کرنا در مفہوم گستردہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے وسیع مفہوم میں کاملاً ممکن ہے، پوری طریقے سے ممکن ہے. لیلۃ القدر کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ آپ تمام تفسیروں کو جمع کر سکتے، لے سکتے، کہہ سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں یہ تمام تفسیریں آ جائیں گی. ہر چند تفسیر اول از ہمیں مناسب تر و معروف تر است. اگرچہ ان تمام تفسیروں میں جو پہلی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے سال بھر کے امور کو مقدر و معین کرتا ہے، یہ والی تفسیر یہ زیادہ مناسب ہے اور زیادہ مشہور بھی ہے. کہ کسی تفسیر کا انکار نہیں کیا ہے، ترجیح دی ہے البتہ اس میں سے. سمجھ رہے ہیں؟ ترجیح کس کو دی ہے؟ پہلی والی تفسیر کو. اگر سوال دیا جائے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، مفسرین نے کیا وجہیں بیان کی ہیں اور صاحب تفسیر کا نظریہ لکھیے، تو یہ 5-6 تفسیریں لکھنے کے بعد آخر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب تفسیر نے پہلی والی تفسیر کو زیادہ مناسب اور مشہور مانا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک سوال، شب قدر کدام شب ہے؟ ابھی تو شب قدر کو قدر کیوں کہا جاتا ہے. اب ایک بڑا اختلاف کہ یہ جس رات میں اللہ اپنے بندوں کے امور کو طے کرتا ہے، جس رات میں قرآن نازل ہوا، جس رات میں گزار کر کے انسان اپنی قسمت کا اپنے مقدر کو روشن کرتا ہے، صاحب قدر و منزلت بنتا ہے، یہ تمام چیزیں وہ کون سی رات ہے بھائی؟ چونکہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے تو شب قدر
19 کو بھی کہتے ہیں، 21 کو بھی کہتے ہیں اور 23 کو بھی کہتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں جائے تو 27 کو بھی کہتے ہیں۔ تو بالآخر شب قدر کوئی یہ 3-4 راتیں تو ہیں نہیں، ایک ہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ شب قدر کون سی؟ ظاہر سی بات ہے جستجو اور تحقیق بھی ہونی چاہیے انسان کو۔ اب اتنی بافضیلت شب، اتنی قدر و منزلت رکھنے والی رات جو زندگی میں ایک ہی بار آتی ہے، پتہ تو ہونا چاہیے تاکہ یہ جو تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں اگر ہم ان کو حاصل کرنا چاہیں، ان تک پہنچنا چاہیں، پہنچ سکیں، ہے کہ نہیں؟ اپنے مقدر کو روشن کرنا ہو تو کم از کم اس رات میں کر سکے بھائی، ہے نا؟ تو شب قدر کدام شب است؟ قدر کی رات کون سی رات ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں ہے، اس میں تو کوئی تردید نہیں ہے۔ ماہ مولانا شب قدر رمضان کے مہینے میں ہے، مہینہ تو مشخص ہے، مہینہ مشخص ہے، مہینہ معین ہے کہ یہ جو قدر کی رات ہے وہ رمضان کے مہینے کی راتوں میں سے کسی ایک رات میں، تو مہینہ مشخص ہو گیا، اب خالی رات چونکہ آیتیں دونوں ہیں، آیتیں یہ بھی ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی بھی بات آئی ہے، اور پھر لیلۃ القدر کی، تو رمضان تو مشخص ہے، لیکن چونکہ مہینہ ایک ہی ہے رمضان 12 مہینے میں سے، ہے نا؟ ہر مہینے کے اپنے اپنے نام ہیں، رمضان کا مہینہ مشخص ہے، لیکن راتیں 30 ہیں، ان 30 راتوں میں سے کون سی رات قدر کی رات ہے، یہ ابھی تعین۔ تو اب یہ دوسرا سوال، یہ جب معلوم ہو گیا کہ شب قدر رمضان کے مہینے کی راتوں میں سے کوئی رات ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کی راتوں میں سے یا رمضان کے مہینے کی راتوں میں سے کون سی رات ہے۔ اس میں بڑی گفتگو ہے، الگ الگ تفسیریں ہیں، الگ الگ راتوں کی تعین ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ پہلی رات، کسی نے کہا 17ویں ہے، کسی نے کہا 19ویں ہے، کسی نے کہا 21ویں ہے، کسی نے کہا 23ویں ہے، کسی نے کہا 27ویں ہے، کسی نے کہا ہے کہ 29ویں ہے۔ اتنی ساری شب قدر، اور پورا مہینہ ہی شب قدر بنا دو نا، نہیں؟ ابھی اتنے سارے ہیں، چلیں پہلے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ شب قدر کدام شب است؟ شب قدر کون سی رات ہے؟ شب قدر کون سی شب ہے؟ در ان کے لیلۃ القدر در ماہ رمضان است تردیدی نیست، کہہ رہے اس بات میں کہ لیلۃ القدر یا شب قدر رمضان کے مہینے میں ہے، اس میں کوئی شک و تردید نہیں ہے۔ چرا کہ جم یعنی آیات قرآن ہمین معنی را اقتضامی کنات، کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں کو جب جم کریں گے آپ تو یہی معنی حاصل ہوتا ہے، اسی معنی قرآن ہمین معنی را اقتضامی، قرآن کی آیتیں مقتضی ہیں اسی معنی کا، وہ یہی معنی بیان کرتی ہیں کہ شب قدر جو ہے رمضان کے مہینے میں ہے۔ از یک سومی گوید، کہ ایک جانب تو آیتیں کہتی ہیں کہ قرآن در ماہ رمضان نازل شدے، کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، و اسوء دیگر می فرماید، اور پھر دوسری آیت میں دوسری جانب ارشاد ہوتا ہے کہ در شب قدر نازل گردی۔ تو دو طریقے کی آیتیں ہیں، ایک آیت کہتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، دوسری آیت کہتی ہے کہ شب قدر میں۔ تو مہینہ تو مشخص ہو گیا، اب خالی دن یا رات مشخص نہیں ہے۔ ولی در ان کی کدام شب الشبہائے ماہ رمضان، اب بحث یہ کہ رمضان کی راتوں میں سے کون سی رات شب قدر ہے، گفتگو بسیار ہے، اس میں بڑی گفتگو ہے، بڑی ہلچل ہے، بڑی بحث ہے، بہت سارے بیانات ہیں۔ بدر ان زمین تفسیرہائے زیادی شدے، اور اس سلسلے میں اس موضوع پر
کہ رمضان کی راتوں میں سے کون سی رات شب قدر ہے، تفسیرہائے زیادہ شدہ بہت ساری تفسیریں بیان کی گئی ہیں، ذکر کی گئی ہیں، از جملے جس میں سے کچھ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ شب اول مولانا رمضان کی پہلی رات، شب ہفدہم 17ویں کی رات، شب نوزدہم 19ویں کی رات، شب بیست و یکم 21ویں کی رات، شب بیست و سوم 23ویں کی رات، شب بیست و ہفتم 27ویں کی رات، شب بیست و نہم 29ویں شب۔ یہ ساری تفسیریں بل مشہور و معروف در روایات این است کہ در دہ آخر ماہ رمضان و شب بیست و یکم یا بیست و سوم ہے۔ لیکن شب قدر کے سلسلے میں جو مشہور ہے خصوصاً روایات میں وہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ شب قدر رمضان کے آخری 10 دنوں میں 21 یا 23 کو ہے۔ روایت میں بھی مشخص نہیں کیا گیا ہے کہ یہی شب، انگلی نہیں رکھی گئی ہے کہ نا بھائی یہ شب قدر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں، مہینے کے آخری عشرے میں 10 دنوں میں قریب تر آتے آتے پھر آخر میں وہی نامشخص ہو کے رہ گیا۔ پھر کہا گیا مولانا 21 یا 30۔ اتنی باقدر رات اگر تعین کر دی جاتی تو کیا ہوتا بھائی؟ بہتر نہیں تھا کہ اتنے اہم مسئلے کو، اتنی بنیادی چیز کو، ایسی شب جو انسان کے تقدیر کی رات ہے، ایسی شب جو انسان کو باقدر بنانے والی رات ہے، ایسی رات کی جس رات میں ایسی باقدر کتاب، باقدر پیغمبر پہ باقدر فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے تمام، پھر اس رات کی یہی قدر ہے کہ مشخص ہی نہ ہو۔ مولانا یہ اس رات کی بے قدری نہیں ہے، اتنی باقدر شب کو اس قدر بے قدر کیوں کر دیا گیا کہ معین ہی نہیں ہے، ڈھونڈتے پھرو بھائی۔ فلسفہ ہے عدم تعین نے شب قدر کی قدر کو گھٹایا نہیں اور بڑھایا ہے۔ عدم تعین کر دی جاتی، انسان وہی رات سب کچھ کر کے ختم، بھائی اب تو ہم فارغ ہو گئے، اب کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا 23ویں جیسے ختم ہوتی ہے مولانا، 23ویں نہیں بلکہ 21ویں جیسے ختم ہوتی ہے، پھر 23ویں میں وہ رونق، وہ جذبہ اور پھر وہ حال و احوال نہیں دکھائی دیتے۔ اگر مشخص کر دی جاتی کہ یہ 19 ہے تو پھر 21 23 کو کون جاگتا؟ کہہ دیا جاتا 21 کو ہے تو پھر یہ 19 اور 23 میں کون آتا؟ کر دیا جاتا 23 کو ہے تو پھر یہ 19 اور 21۔ اب 19 میں بھی جاگے گا آدمی، 21 میں بھی جاگے گا آدمی، 23 میں بھی جاگے گا۔ اب 3 دن انسان جو ہے بیدار رہ کر کے خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، یہ قدر بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ہاں، تم ایک قدر میں محدود کر رہے تھے انسان کی قدر کو یا رات کی قدر کو، ادھر 3 راتوں میں قدر بڑھی کی گھٹی؟ تو یہ مت سمجھیے گا کہ جو تعین نہیں کی گئی ہے، جو مشخص نہیں کیا گیا ہے کہ بھلا کیا امام کو علم نہیں ہے؟ اس سوالات کی ابھی روایتیں آئیں گی کہ باقاعدہ سائل نے امام سے سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ مولا شب قدر کون سی رات ہے؟ امام نے بھی معین نہیں کیا کہ 21 یا 23 مشخص کر دی کسی ایک رات کو۔ تو اب سوال یہی ہے کہ کیا امام کو علم نہیں تھا کہ حقیقت میں شب قدر کون سی؟ اب ہمارے عقیدے کے مطابق تو یہ ممکن نہیں ہے کہ امام کو معلوم نہ ہو۔ اگر امام کو معلوم تھا تو پھر اسی رات کی تعین کیوں نہیں کر دی؟ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اگر تعین کر دیتے ہیں تو انسان اسی ایک رات میں منحصر ہو جاتا، اسی ایک رات میں سب کچھ کر کے
پھر بے خیال ہے نا، لیکن امام نے جانتے ہوئے جان بوجھ کر کے تعین نہیں کی، انگلی نہیں رکھی، تاکہ انسان ان تمام راتوں کی اہمیت کو سمجھے، ان تمام راتوں میں خدا کی بارگاہ میں حاضری دے، شب کو احیا کرے، ذکر الہی میں ان راتوں کو گزارے، تاکہ واقعی انسان باقدر بامنزلت بن سکے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکے، عبادت کر سکے، توبہ استغفار کر سکے۔ ٹھیک مولانا؟ چلیں یہ ساری باتیں ہو گئیں، لہٰذا ہاں ولے مشہور و معروف در روایاتی نس کی، کہہ رہے کہ لیکن روایتوں میں جو بات زیادہ معروف اور مشہور ہے وہ یہ ہے کہ در دہ آخر ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کے آخری 10 دنوں میں، و شب 21 یا 22 21ویں کی شب یا 23ویں کی شب ہے، لذا در روایتی میخانیم، لہٰذا ایک روایت میں ہم پڑھتے ہیں کہ در دہ آخر ماہ مبارک پیغمبر اکرم تمام شبہار احیامی داشت و مشغول عبادت بود۔ نبی کریم کی حیات اور آپ کی سیرت سے ملتا ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتوں کو پیغمبر سوتے نہیں تھے، تمام راتوں میں جاگتے تھے۔ تو یہ تو ہے کہ 10ویں میں ہے، لیکن اب کون سے پیغمبر کو بھی، یعنی جس نبی کے قلب مبارک پہ قرآن جیسی عظیم کتاب اتاری گئی اور جس سے کہ دل کی تسلی کی خاطر ہی یہ سورہ نازل ہوا، اس کو بھی پتہ نہیں کہ کون سی رات۔ تو بہرصورت سیرت پیغمبر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں تمام 10 راتیں بیداری میں گزارتے تھے، عبادت و بندگی میں مصروف و مشغول رہتے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے ہے۔ چلیں بقیہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔